بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ترکی نے امریکہ سمیت دیگر عالمی طاقتوں کی جانب سے شدید دباؤ کے باوجود اپنے مقاصد کے حصول تک شام میں فوجی آپریشن جاری رکھنے کا عزم درایا ہے۔ ناظرین کرام، غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شام میں آپریشن جاری رہے گا اور شام کے مسائل کا واحد حل کرد فورسز کے ہتھیار ڈالنے، ان کے تمام ٹھکانوں کو تباہ کرنے اور ہمارے بنائے ہوئے سیف زون سے انہیں بے دخل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنی فوج کو شام سے بے دخل کرنے کے اعلان کے بعد ترک فوج نے گزشتہ ہفتے سرحدی علاقے راس العین میں کرد باغیوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا تھا، جس پر امریکہ اور روس سمیت یورپی ممالک نے انقرہ پر آپریشن ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ ترکی کے آپریشن کے بعد ٹرمپ نے مائک پومپیو اور مائک پینس کو فوری طور پر ترکی بھیج دیا ہے تاکہ نیٹو اتحاد میں شامل اہم ملک کے ساتھ بحران بڑھنے نہ پائے۔ ٹرمپ کو شام سے اپنی 1000 فوجیوں کو واپس بلانے پر تنقید کا بھی سامنا ہے اور ناقدین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ترکی کو اپنی فوجوں کو شام بھیجنے کا موقع ملا ہے۔ پینس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ طیب اردوان سے ملاقات کریں گے اور انہیں جنگ بندی کے لیے امریکی عزم سے آگاہ کریں گے اور مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کے لیے شرائط پر بات ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ معاشی پابندیوں کے سلسلے کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، دوسری جانب کردوں کی سرپرستی میں شامی ڈیموکریٹک فورسز کا کہنا ہے کہ ہم جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور اصل جنگ ابھی شروع ہوئی ہے۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان اور ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات ہوگی تاکہ یہ آپریشن شام اور ترکی کے درمیان جنگ میں نہ بدل جائے۔ روس نے امریکہ کی شام سے دستبرداری کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو پور کرنے کے لیے اپنی فوج کو شمالی شام میں تعینات کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، ترک صدر رجب طیب اردوان نے دباؤ کو مسترد کیا اور اپنے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ جنگ بندی کا اعلان کریں، لیکن ہم جنگ بندی کا اعلان کبھی نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، شام میں انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ کرد باغیوں کی جانب سے ترک فورسز اور ان کی پراکسیز کو راس العین کے قریب سخت مزاحمت کا سامنا ہے اور تل ابیض میں خوف میں اضافہ ہوا ہے۔ ترک فوج نے گزشتہ ہفتے شروع ہونے والے آپریشن میں اب تک کرد باغیوں سے 100 کلومیٹر کا علاقہ واگزار کروا لیا ہے، لیکن راس العین کا علاقہ سریکانی تاحال کردوں کے قبضے میں ہے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان کو شام میں حملوں سے متعلق لکھے گئے غیر معمولی خط میں خبردار کیا ہے کہ بے وقوف نہیں بنیں۔ رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ خط شام کے شمالی علاقے میں ترکی کے حملوں کے آغاز پر بھیجا گیا تھا، جس میں انقرہ کو تاریخی خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے ترک صدر کو شیطان قرار دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، شام میں کردوں کے اکثریتی علاقے سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے 3 روز بعد خبریں سامنے آئی تھیں کہ امریکی صدر نے ترک ہم منصب کو بتایا تھا کہ میں بتدریج انقرہ کی معیشت کو تباہ کر دوں گا اگر ترک رہنما خطرناک اور تباہ کن راستہ اختیار کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ سفارتی زبان میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے خط کا آغاز موجودہ خطرات کے ذکر سے کیا۔ ناظرین کرام، 9 اکتوبر کو لکھے گئے خط میں امریکی صدر نے کہا کہ ایک اچھے معاہدے پر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہزاروں افراد کے قتل کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتے اور میں ترک معیشت کی تباہی کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا اور میں ایسا کروں گا۔ امریکی صدر نے خط میں کہا کہ تاریخ آپ کو اچھے انداز میں دیکھے گی اگر آپ اسے صحیح اور انسانی طریقے سے کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر اچھی چیزیں رونما نہ ہوئیں تو یہ تاریخ آپ کو ہمیشہ شیطان کے طور پر دیکھے گی۔ انہوں نے رجب طیب اردوان کو بتایا تھا کہ ایک عظیم معاہدہ ممکن ہے کہ اگر وہ کردوں کی سرپرستی میں شامی ڈیموکریٹک فورسز کے سربراہ مظلوم آبدی سے مذاکرات کر لیں۔
ناظرین کرام، خیال رہے کہ ترکی مظلوم آبادی کو انقرہ میں موجود کرد جنگجو کی وجہ سے دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ امریکی صدر نے خط میں کہا تھا کہ سخت انسان نہ بنے، بے وقوف نہ بنے۔ اختتام میں امریکی صدر نے مزید لکھا تھا کہ میں آپ کو بعد میں کال کروں گا۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ ترکی نے شام میں کردوں، جسے وہ دہشت گرد قرار دیتا ہے، ان کے خلاف فوجی آپریشن کا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنی فوج کو مذکورہ علاقوں سے بے دخل کرنے کے اچانک فیصلے کے فوری بعد کیا، جبکہ ٹرمپ کے فیصلے کو واشنگٹن میں تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ کرد جنگجو شام میں امریکی اتحادی تھے، اس لیے ٹرمپ کے اچانک فیصلے کو واشنگٹن میں اپنے اتحادیوں سے دھوکے سے تعبیر کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کو کرد جنگجوؤں نے بھی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیا تھا، لیکن امریکی صدر نے اس تاثر کو رد کیا تھا۔ ترکی کا کئی برسوں سے یہ موقف ہے کہ شام میں موجود کرد جنگجو، جنہیں وہ دہشت گرد قرار دیتا ہے، وہ ہمارے ملک میں انتہا پسند کارروائیوں میں ملوث ہیں اور انہیں کسی قسم کا خطرہ بننے سے روکنا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے چند روز قبل فوج کو کرد جنگجوؤں کے خلاف آپریشن کی اجازت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا مقصد ترکی کی جنوبی سرحد میں دہشت گردوں کی راہداری کو ختم کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ امریکہ نے شام کے شمالی علاقے میں ترک حملوں کے بعد ترکی کے وزراء اور اداروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ تاہم گزشتہ روز طیب اردوان نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ شام میں آپریشن جاری رہے گا اور شام کے مسائل کا واحد حل کرد فورسز کے ہتھیار ڈالنے اور ان کے تمام ٹھکانوں کے تباہ کرنے اور ہمارے بنائے ہوئے سیف زون سے انہیں بے دخل کرنے میں ہے۔